السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 21 ہم ابھی سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، اے تمام لوگوں، اعبدو، عبادت کرو، سپورٹ کر دو اپنے آپ کو، بندگی کرو، ربکم، اپنے رب کی۔ انسان جب تک قرآن پاک کو سمجھ کے نہیں پڑھتا، جب تک میں نے بھی نہیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتا، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرے رب کو مجھ سے کتنی محبت ہے۔ اور قرآن حکیم جس طرح میں نے سمجھ کے پڑھا ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن حکیم احکامات سے بھی بڑھ کے صرف بندے اور رب کی محبت کی سٹوری ہے۔ یہ صرف اللہ مجھ سے اپنا اظہار محبت کریں کہ مجھے تم سے اتنی محبت ہے، فاطمہ تم بھی مجھ سے ایسی محبت کرو، میں نے تمہیں صرف اپنے لیے پیدا کیا، میں نے اس جہان کو تمہاری خدمت پر لگا دیا تاکہ تم میرے لیے فارغ ہو جاؤ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے آپ کو اللہ کم کہتے ہیں، ہمارا رب زیادہ کہتا ہے، تاکہ انسان کو اللہ سے دوری فیل نہ ہو، کیونکہ وہ تو العلی العظیم ذات ہے، ماوراء الورا الورا ذات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رب کہہ کے ہمیں احساس دلاتے ہیں ہم اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، ہم کتنا اپنے رب پہ ڈپینڈنٹ ہے اور کتنی اس کی محبت ہے جو ہمیں نرش کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی اپنے آپ کو اللہ کہہ کے نہیں کہ عبادت کرو اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہمارے عبادت کرو اپنے رب کی۔ الذی، وہ رب جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں خلق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی اسی نے خلق کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم سارے کے سارے تقوی دار ہو جاؤ۔ اب ایک اس میں حقیقت اس آیت سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت، اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، اللہ کے احکامات کو ماننا، اللہ کی یہ جو عبادت ہے، اس سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے جو پچھلی ڈیفینیشن میں ایڈ آن ہو رہی ہے کہ ایک تقوی کی یہ بھی ڈائمینشن ہے کہ عبادت رب سے انسان میں تقوی، گاڈ کانشیسنس، حضوری، اپنا احساس ہونا کہ میں کتنا کمزور ہوں، میں کتنا اپنے رب پہ ڈپینڈنٹ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اور وہی ہے، اور میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اشرف المخلوقات ہوں، کیونکہ اس کی محبت نے مجھے اشرف بنایا، اس نے جو مجھے عزت دی ہے اس سے میں معزز اور مکرم ہوں۔ تو یہ جو گاڈ کانشیسنس ہے، یہ جو تقوی ہے، یہ بندگی سے، اللہ کے سامنے جھکنے سے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے سے انسان میں آتی ہے۔ ایک اور بات آپ نوٹ کریں کہ قرآن حکیم میں جہاں جہاں بھی ہم آگے پڑھیں گے، اور آپ اس بات کو نوٹ کرتے جانا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرک نہ کرو، اپنی ذات کی بات کریں، ساتھ ہی والدین کا ذکر آ گیا اور نماز روزہ بعد آگے چلے گئے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کو اپنی بندگی کے ساتھ جوڑا ہے؟ اگر انسان غور کرے تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر چیز، ہر حقیقت کی یہاں پہ ایک مثال بنائی ہے۔ اللہ کے نور کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم سورج کو دیکھ کے ایک مثال ہے، مطلب اللہ کے نور تو ماوراء الورا ہے ہمارے انڈرسٹینڈنگ سے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نور حق کو کیسے دیکھیں، اس سورج کو جو صرف ایک تمثیل ہے، اس کو ہماری آنکھ پوری طرح نہیں دیکھ سکتی۔ تو دیر آر سو مینی ریالٹیز، اسی طرح آسمان سے برستی ہوئی بارش جو ہے یہ وحی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے سب سے پہلے اللہ کا الحمدللہ، تمام تعریفیں نہیں، کلی تعریف ہے ہی صرف رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کا جو رب ہے۔ اب رب کی ذات اتنی بڑی ہے کہ انسان کی سوچ اور پہنچ تو اس تک جا نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے رب کی جو صورت ہے وہ ہمیں دو والدین عطا فرمائے۔ وہ ہمارے اس دنیا میں اللہ کے حکم سے رب ہے، ربوبیت ہماری کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسی قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ والدین کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پہ رحم فرما، کما، بالکل ویسا رحم، کما ربا، یعنی جیسے انہوں نے ہماری ربوبیت کی،
جب ہم چھوٹے تھے. تو جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی، اے میرے رب اب یہ بچپن میں یہ میرے رب بنے، اب میرے رب میں آپ سے التجا کر رہی ہوں کہ آپ اب ان کا خیال کریں، ان پہ وہ شفقتیں کریں جس طرح انہوں نے میری ربوبیت کی. تو اللہ تعالیٰ کیوں ساتھی والدین کا احساس انسان کو دلاتے ہیں؟ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں اس رب کی ربوبیت کے دو چلتے پھرتے مسالے ہیں. ٹھیک، یہ یہ ماں ہے جو کل تک ایک لڑکی تھی، جس کو اپنی دنیا میں اپنی دوستوں کے ساتھ اپنی خوشیوں میں مگن تھی. ہم نے اس کو تم عطا فرما دیے. کیسے یہ راتوں رات ایک لڑکی سے ماں بن گئی. اب یہ جس نے کبھی خود اٹھ کے کوئی کام نہیں کیا، یہ تمہارے آگے نوکروں کی طرح کام کری ہے، پوری رات تمہارے سہانے جاگتی ہے، خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، تمہیں خشک رکھتی ہے، تمہاری ہر طرح کی ناپاکی یہ صاف کرتی، جس نے کبھی ہل کے کام نہیں کیا. یہ وہ لڑکا جو کل تک لاؤبالی تھا، اپنے جو کمایا اس کو انجوائمنٹ پہ اڑا دیا، اس کے بھی دوست یار تھے، اس کی بھی زندگی رنگین تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہیں عطا کیا کہ اب تم دونوں نے مل کے اس کا خیال رکھنا ہے، جو ہم نے نئی ہستی اس دنیا میں لائے اس کا تم نے خیال کرنا ہے. وہی لڑکا باپ بن جاتا ہے راتوں رات. اب وہ جو کچھ کما رہا ہے اس بچے کے لیے کما رہا ہے، اپنا پیٹ کاٹ رہا ہے اس کی خوشیوں کے لیے، اپنے لیے نیا لباس نہیں لے رہا، اس بچے کی منہ سے نکلی کوئی بات وہ چھوڑ نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم بچپن سے، اور تم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ رہے ہو، یہ غیب میں نہیں ہے. یہ ماں باپ تمہارے ساتھ، تم نے پہلی سانس لی تو ان ماں باپ کے ہاتھوں میں، ان ماں باپ کو تم دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے. تم نے دیکھا انہوں نے تمہارے لیے کتنی قربانیاں لی، تم نے دیکھا کتنی بے لوث انہوں نے تم سے محبت کی، تم نے 10 دفعہ ان کو باتیں سنائی، یہ 10 دفعہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. تم نے ماں باپ کی کس طرح نافرمانی کی، کبھی ساری دنیا تم پہ تھوکے بھی تو یہ ماں باپ تمہیں اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں، تمہارے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور ہم یہ ساری مثالیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیتے. ایون دا موسٹ ظالم پیپل جب اپنی اولاد کی باری آتی ہے تو وہ کیسے ہو جاتے ہیں، ان کی ہستی بدل جاتی ہے، ان میں صرف رحمت ہی رحمت رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جن دو اللہ کی ربوبیت کا جو دو یہاں پہ چلتے پھرتے مسالے تھیں، ان کو تم بچپن سے دیکھ رہے تھے. اگر تم نے شعور حاصل کرنے کے بعد، جب تم ایک سرٹن ایج کو پہنچے، جب تم ان کو گیو بیک کر سکتے تھے، اگر تم نے ان ماں باپ کو ان کی زندگی بھر کی ربوبیت کا جو ہے وہ اعتراف نہ کیا، اور تم نے ان کی قدر نہیں کی، اور تم نے ان کی اتنی ساری جو نیکیاں، بلکہ یہ نیکیاں نہیں، یہ تو احسان ہے، اور اس ماں نے تو تمہیں جو اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھا، تم تو اس میں سے ایک لمحے کی بھی احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے. اگر تم یہ حقیقت اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان کو دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے، تو جو غیب میں رب ہے اس کو کیسے سمجھو گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. احسان کا کیا مطلب؟ کہ انہوں نے جو تم پہ اتنی زیادہ احسانات کیے ہیں، اب تمہارا وقت ہے، اب تم ان کی قدر کرو، تم ان کے سامنے شکر گزاری کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا. یہ تو دنیا کے رب ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا. وہ تو کائنات کا رب ہے. اس نے ان امی بابا کو بھی اسی نے پیدا کیا، ان کے دل میں میرے لیے محبت بھی اسی نے پیدا کی. اب یہ وہ رب ہے. ان کو دیکھ کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ ان کو میں کتنی دفعہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہوں، اینڈ دے نیور آسک فار اینی تھنگ. تو میں اپنے رب کو جتنی مرضی دفعہ ڈس اپوائنٹ کر لوں، اس نے تو 70 ماؤں سے زیادہ، اور 70 عربی میں عدد نہیں ہے، یہ کوئی فگر نہیں ہے. 70 کا جو صیغہ ہے عرب میں یوز ہوتا تھا ان گنت کو، لمٹ لیس بات کرنے کو، کہ بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ یہ انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے اس رب کے بندے بن جاؤ جس نے تمہیں بچپن، ابھی تم تھے بھی نہیں تو اس جہان میں تمہارے لیے متاع اتار دی. تم ابھی اس دنیا میں آئے نہیں، 2 اپنے پیارے بندے تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے خدمت گزار کے طور پہ اس نے پہلے سے تیار کر دیے. پھر اس دنیا میں تم آئے، کیسے اللہ نے تمہارے ارد گرد رشتے ناطے بنا دیے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے
تمہارے آرگن سے لے کے تمہاری ہدایت کی ضرورت سے لے کے تمہاری محبت کی، علم کی، عزت کی، ہر ریکوائرمنٹ کو وہ رب پورا کرتا جا رہا ہے. اور اس رب نے تمہیں اتنی محبت سے بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں کہ یہ جو رحمان کی خلقت ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو خلقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنا بھی کہہ سکتے تھے اللہ کی خلقت، اللہ کہتے ہیں یہ رحمان کی خلقت ہے. سمجھا یہ رہے ہیں کہ رحمان نے جب اللہ تعالیٰ خلقہ کرتے ہیں تو وہ اپنی صفت رحمان سے کرتے ہیں، اپنی محبت ہر چیز میں ڈالتے ہیں. اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو ویسے ہی اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں. ہمیں تو اللہ نے اتنی محبتوں سے بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تو اکرام، ایکسٹرا آرڈنری اکرام عطا کیا بنی آدم کو، اتنا معزز تمہیں بنایا، اتنی محبتوں سے تمہیں بنایا. تو پھر اس محبت کرنے والے رب کے سامنے تم کیوں نہیں جھکتے؟ جھک جاؤ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اللہ جی، اور یہ رب کون ہے؟ اللہ جی وہ ہستی ہے جعل لکم الارض فراشن، جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا. آپ کو پتہ ہے زمین کی حقیقت از کانسٹنٹ موومنٹ. یہ زمین ایک آگ کا گولا تھی، اللہ کے حکم سے یہ ٹھنڈی ہوئی. اس کی اصل حقیقت کیا ہے کہ کانسٹنٹ ارتھ کوئکس میں رہتی ہے، ہر وقت زلزلے کی حالت میں رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اس پہ بھیجنے لگے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ساکت کر دیا، اس کو حکم دیا کہ اب تم نے ہلنا نہیں ہے. بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، لیکن وہ پہاڑ بھی اپنے رب کے حکم سے کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آج بھی جہاں پہ زمین کے جس خطے کو اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنے اصل پہ لوٹ جاؤ، دیکھیں ایک سیکنڈ کی سیکنڈ سپر پاور کی سپر پاورز آگے اس کے جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں، ارتھ کو ایک کو روک نہیں سکتی، پوری پوری بستیاں اجڑ جاتی ہیں. لیکن یہ اللہ ہی تعالیٰ ہیں جس نے اس کانپتی ہوئی زمین کو انسان کے لیے مضبوط فرش بنایا. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور تمہارے اوپر یہ آسمان اٹھائے بناءً چھت کی طرح، یہ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمارے اوپر آسمان ہے، ایک تو یہ ہمارے بالکل قریبی آسمان، کتنی آؤٹر سپیس کی جو مظہر قسم کی باڈیز ہیں اور شعاعیں ہیں اور ریڈیشنز ہیں، ان کو یہ اپنے اندر ہی جذب کر لیتی ہے، ہم تک نہیں آنے دیتی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس آسمان اس دنیا کو انسان کے لیے مزین کیا مصباح کے ساتھ، یہ بھی سورہ ملک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کا ایک مضبوط حفاظتی نظام بنایا. سائنس بھی آج اس حفاظتی نظام کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صرف فزیکل روحانی فزیکل وہ سیکیورٹی کا نظام نہیں ہے آسمانوں میں، ہم نے یہاں پہ روحانی طور پہ بھی جو ہے شیاطین سے اور یہ جو اوپر سے شیاطین کے فتنے فساد ہیں ان سے بھی ہم نے ان آسمانوں کو سیکیور بنایا. یہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں. کوئی آج تک کبھی کوئی پلر ہمیں نظر نہیں آیا. بغیر پلر کے ایک ان اینڈنگ آسمان ہے جس نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. یہ اللہ کے حکم پہ کھڑا ہے، یہ کبھی گرے گا نہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل، وَأَنزَلَ ہم نے نازل کیا مِنَ السَّمَاءِ آسمانوں میں سے، مَاءً تمہارے لیے پانی کو، فَأَخْرَجَ بِهِ پس اخرج نکلتی ہیں اس پانی کے ساتھ، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھل، رزق لکم تمہارے لیے رزق بن کے. اب یہاں پہ ایک تو میسج یہ ہے کہ یہاں پہ ثمرات کہا گیا. پھل جو ہیں وہ جتنا بھی انسان کو رزق دیا گیا، کھانے پینے کی چیزیں دی گئی ہیں، ان میں پھل جو ہیں وہ سب سے ٹاپ کیٹیگری ہے. تو ٹاپ کیٹیگری کیونکہ کل ہے، اس کل میں ہر چیز آ جاتی ہے. کیونکہ اب دیکھیے جب جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھلوں کا ہی ذکر کرتا ہے. تو ایک طرح سے ہمیں میسج ہے کہ یہ پاک ترین جو دنیا میں اور سب سے بینیفیشل جو دنیا میں چیزیں ہیں، دے آر دا فروٹس. پھر ویجیٹیبلز بھی ہیں اور گوشت بھی، باقی چیزیں بھی اللہ نے بنائی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ان میں سب سے ان کھانے پینے کی کیٹیگری میں جو سب سے پیاری چیز تھی، سب سے زیادہ فائدہ مند چیز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کر کے سارے رزق کو مراد لے لیا کہ ہم نے پھر اس پانی سے تمہارے لیے پھل نکالتے ہیں، ہر طرح کی روزی نکالتے ہیں، لکم تمہارے لیے. اب یہ مانوی طور پہ بھی اس آیت کو اگر سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جس نے آسمان سے تمہارے، اب یہاں پہ پانی کیا ہے، یہ مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں سے پھل نکالتا ہے.
تو اسی طرح انسان کا جو قلب ہے، اگر اس قلب کو آپ دیکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 طرح کی زمین ہے. ایک زمین چٹی ہے، سخت مٹی ہے، اس کے اوپر بارش جتنی مرضی میں بارش کروں وہ بہہ جاتی ہے. اور ایک مٹی نرم ہے، اس کے اندر کسی نے کاشتکاری کی ہے، اس کو کسی نے پلاؤ کیا ہے، اس پہ ہلکی سی بھی بارش ہوتی ہے تو اس میں سے زندگی نکل آتی ہے. اب یہ مومن کا اور کافر کا دل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن کا دل ہے وہ اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت میں ایسا نرم ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، اس پہ آسمان سے رحمتیں، ہدایت، یہ قرآن پاک کی آیات یہ جب اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں تو اس کی مٹی اتنی پاک ہے، اتنی تیار کی ہوئی ہے کسان نے، یعنی کہ ہر انسان نے اپنے دل کو خود تیار کرنا ہے. اس نے اللہ کی خشیت اور محبت سے ایسے اپنا دل تیار کیا ہے کہ جیسے ہی ہماری طرف سے دی گئی ہدایت اس پہ اترتی ہے تو ساتھ ہی اس کے اندر سے بہت سے، اب وہاں سے جب ہدایت پہنچتی ہے تو اس کے اندر کیسی کیسی معرفت کی باتیں نکل آتی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو کیسی کیسی حکمتیں دے دیتا ہے. یہ وہ ثمرات ہیں، یہ وہ معزز رزق ہے جو قلب سے نکلتا ہے، جو روح کا رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ کے لیے مت بناؤ دوسرے پکارنے والے، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارو مت، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تمہارا رب ایک ہی ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو علم رکھتے ہو، تمہیں تو عقل دی ہے. ابھی تمہیں بتایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس تو فرعون نے کہا کہ رب کیسے آپ ایک نئے رب کی بات کر سکتے، رب تو میں ہوں. آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. اس نے کاغذ سے کہا کہ وہ تو میں بھی کسی قیدی کو لے کے آؤ، میں چاہوں تو اس کو پھانسی دے دوں، چاہوں تو اس کو میں معاف کر دوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا میرا رب جو ہے وہ تو مشرق سے روز سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے. اب وہ وہاں پہ بھونچا رہ گیا. تو یہ ہدایت تو ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو روز مشرق سے سورج نکالتا ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. روز مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے، ہم اس کو غروب ہونے سے نہیں روک سکتے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی دینا چاہے ہم اس کی زندگی کو بھی نہیں روک سکتے، نہ کسی کے موت کو ڈیلے کر سکتے. یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اللہ کو چھوڑ کے، اس رب کو، اس کریم رب کو چھوڑ کے ہم کسی کو کیسے پکاریں؟ ہمیں تو علم دیا گیا. وَإِن كُنتُمْ، اب اللہ تعالیٰ یہ تو مومنین ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن اے گروہ، یہ انسان کیونکہ یا ایھا الناس ہے نا، گروہ انسان ہے، تو اس کے اندر ایسے بھی ہیں جو مان جائیں گے، دوسرے وہ ہیں جن کے دلوں میں شک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم ان شک والوں میں ہو، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ان شک کرنے والوں میں ہو، مما نزلنا، اور شک کس چیز میں؟ جو کچھ ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے عبد خاص پہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو مقام محمود بھی اس عبد خاص کے لیے نور اول ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو شک ہے اس میں جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، قرآن کے میسج میں شک ہے، قرآن کے نازل ہونے میں شک ہے، فَأْتُوا، پس لیا، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس جیسی بنا کے، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اکیلے اگر تم نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، وَادْعُوا، پکارو، بلاؤ، دعوت دو، شُرَكَاءَكُمْ، اپنے شرکاء کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جس کو مرضی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس ان، بے شک، لم تفعلوا، کبھی بھی تم ایسا نہیں کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہ ہی تم کبھی کر سکو گے. اب لام زبر میم اور لام زبر نون لن، یہ دونوں لفظ ترجمے میں ایک ہی بنتے ہیں، نیور ایور، کبھی بھی نہیں. لیکن لم پاسٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، جس طرح سورہ اخلاص میں لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. اور لن جو ہے یہ نیور ایور ایور ان دا فیوچر کے لیے یوز ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر، تم نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اے انسان، اگر تم شک کرنے والوں میں سے، تو پھر میں چیلنج کرتا ہوں، ایک صورت ہی اس قرآن جیسی بنا لو. اور نہ آج تک ایسا ہوا ہے، نہ پہلے کبھی کوئی اللہ کے کلام کا مقابلہ کر سکے. کلام اللہ ہے.
نہ فیوچر میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ، پس پھر اس نار سے تقوی کرو، یعنی کہ اس جہنم سے بچو، التی وقودھا، جس کا ایندھن بنیں گے، الناس، انسان بھی، والحجارہ، اور پتھر بھی. آپ دیکھیں پتھر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، پھر وہ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ یہ وہ پتھر ہیں جن کو لوگ بتوں کے طور پہ اس دنیا میں یوز کرتے تھے. ان پتھروں کی نسبت ہے نا، اس کی نسبت ہے کہ لوگ ان کے ذریعے شرک کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ان کے بنائے ہوئے تمام جھوٹے خداؤں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں جھونکیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس جہنم سے. جب کر نہیں سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور قیامت بھی آنی ہے، اور یہ حق ہے کہ میرے سے ملاقات ہونی ہے، اور یہ حق ہے کہ جہنم اور جنت کے فیصلے کیے جائیں گے، اور تم نہیں میرا چیلنج قبول کر سکتے، تو اے انسان اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لے جس آگ میں انسان اور ان کے جو پتھر ہیں، جو بت ہیں، جن کے ذریعے اس نے دنیا میں یہ سارا مکر و فریب کیا اور یہ تکذیب کی، یہ اس کا ایندھن بنیں گے. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی جہنمیوں کے لیے. اس میں مجھے ایک واقعہ، مطلب ایک حکایت یاد آ گئی کہ ایک پرانے زمانے میں ایک پیر اور ایک مرید جو تھے سفر پہ تھے. تو راستے میں جنگل میں رات ہو گئی، بارش ہوئی ہوئی تھی، تو جو لکڑیاں تھیں وہ گیلی تھیں. تو پیر صاحب نے مرید کو کہا کہ انہوں نے وہاں پہ ٹینٹ شینٹ لگایا، اور وہ اس میں گئے. انہوں نے کہا کہ جب میں باہر آؤں تو باہر آگ جلی ہونی چاہیے، ٹھنڈ بہت ہو. اب وہ مرید بھاگا، اس نے لکڑیاں جمع کیا، وہ آگ جلانے کی کوشش کر رہے، کیونکہ بارش ہوئی ہوئی تھی، لکڑیاں گیلی تھی، آگ جل نہیں رہی تھی. بہت اس نے کوشش کی. آخر اس نے جا کے آواز دی اور انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح میں نے بڑی کوشش کی لیکن آگ نہیں جل رہی. تو انہوں نے غصے میں کہا کہ مجھے نہیں پتا، جہنم سے آگ لانی پڑی، جہنم سے لاؤ، مجھے آگ چاہیے. اب اس بیچارے کو حکم ملا تھا، اس نے کہا کہ یہاں تو آگ جل نہیں رہی، مجھے جہنم کی طرف ہی چلے جانا چاہیے. وہ چلتا رہا، سفر کر کے جہنم کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب یہ ایک حکایت ہے سمجھانے کی بات. جب ادھر جہنم کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں پہ بڑے بڑے ملائکہ کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ انسان جہنم کے دروازے پہ آ گئے. انہوں نے اس کو روکا، انہوں نے کہا تمہارا یہاں پہ کیا کام، تمہیں پتہ نہیں جگہ منع ہے. تو اس نے بڑی مسکینی سے ان سے ریکویسٹ کی. اس نے کہا کہ جی اس طرح میں شیخ صاحب کے ساتھ ادھر جا رہا تھا سفر پہ، انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ چاہے جہنم سے لانی پڑے. آپ کے پاس اتنی آگ ہے تو کائنڈلی یہ دروازے کھولے، مجھے صرف ایک اپنی ٹہنی جلانی ہے، کیونکہ میں نے جا کے اپنے پیر کے لیے آگ جلانی ہے. اس بات کو سن کے وہ ملائکہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اچھا دروازے کھول دو، جتنی آگ تمہیں چاہیے تم لے لو. جب جہنم کے دروازے کھولے گئے اور اس نے اندر جھانک کے دیکھا تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک علاقہ تھا، کالا سیاہ، لیکن اس میں آگ کوئی نہیں تھی، خالی پڑا ہوا. تو وہ مڑا، اس کو بھول گیا، آگ شاگ تو اس کو بھول گئی، اس کو غصہ چڑھ گیا. وہ مڑا اور اس نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہم لوگ جو ہمارا سانس سکا ہوا ہے جہنم کا سوچ سوچ کے، اور ہم سے وعدے کیے گئے تھے یہاں تو اتنی جہنم میں آگ ہے اور یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اتنا زیادہ ہمیں ایویں ڈرایا گیا. تو اس بات پہ جو وہ داروغہ جہنم تھے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اے انسان، یہ سچ ہے کہ یہ جہنم ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ جہنم میں آگ ہے، لیکن ہر جو آگ ہے، ہر جہنمی اپنی آگ اپنے ساتھ لے کے آئے گا. ابھی کیونکہ قیامت کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اس لیے ابھی کیونکہ جہنمی نہیں آئے تو ان کی آگ بھی ان کے ساتھ نہیں. جب جہنمی آئیں گے ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق اپنی آگ لے کے آئے گا. ابھی ایک سمجھانے کی بات ہے کہ یہ جو ہم سب اپنی آگ اپنے اندر خود لے کے چل رہے ہیں. ہمارے اندر حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے خلاف بغض ہے ہمارے دلوں میں. اب یہ ساری آگ، یہ وہ آگ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اس جہنم کی آگ سے بچو. یہ جو تمہارے اندر کفر، ظلمت کی آگیں لگی ہوئی ہیں، ان آگوں کو بجھاؤ، اپنے رب سے جڑ جاؤ، اس رحیم اور کریم سے جڑو، تاکہ تمہارے قلب کے اوپر بھی رحم اور کرم اور فضل نازل ہو، اور تم ایک انسان بنو، نہ کہ جلتے ہوئے انگارے بنو جو کہ دنیا میں بھی لوگوں کو جلا رہا ہے اور آخرت میں خود بھی جلے گا. صدق اللہ العظیم. یا اللہ میاں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھتے سمجھاتے کی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو اس کو بخش دے اور معاف کر دیں.
اور قرآن پاک کا یہ پڑھنا ہم سب کی طرف سے تمام انبیاء رسل اہل بیت طاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحابہ امت میں جتنی امتی آئے فوتوں کے شہیدوں کے زندہ اور قیامت تک آئیں گے تمام ملائکہ رجالوں کے باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلوب بیٹی کی طرف سے اپنی بارگاہ میں اس قرآن پاک کا پڑھنا قبول فرماتے ہوئے اپنی شان کریمی کے شایان شان اس کا ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیں اور کما حق یا اللہ جی اپنی چاہتوں جیسا بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں جیسا میں بنا دیں دنیا اور آخرت میں قرآن حکیم کو ہمارا جلیس و مونس بنا دیں آمین صدق اللہ العظیم جزاک اللہ.